اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 6 آیت 116 سے 20 تک انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اور از جب، وہ وقت ذہن میں لے آؤ جب قال اللہ، کہے گا اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ، انتا کیا، انتا تو نے، قولتا کہا تھا، للناسی لوگوں سے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذو بنا لو، نی مجھے، و امیہ اور میری ماں کو، بنا لو مجھے اور میری ماں کو، الہین دو معبود، دو الہ۔ اندازہ لگائیے روز محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سارے رسولوں سے اللہ رب العزت پہلے ایک جنرل سوال کریں گے کہ تیار ہو جاؤ، جو پیغام میں اللہ نے تم کو دے کے اپنے بندوں کی طرف بھیجا تھا، مسلسل جبریل لا کے، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، کیا عمل کیا، کتنا ساتھ دیا۔ اب اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے، چونکہ بنی اسرائیل کے یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آ گئے، تو ان کی وہ 600 سال تک پوری سائیت ہر طرف دورہ تھا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو اور جو اہل کتاب ہیں ان کو قیامت کا نقشہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ دنیا میں ہر ایک اپنے عمل کو درست کر لے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر اور رسول وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں اور نمونہ ہوتے ہیں، وہ الہ نہیں ہوتے۔ جو بھی ان کو جس مقام پہ پہنچائے گا، آخرت میں اللہ ان سے اور بندوں سے پوچھ گچھ کریں گے۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام سامنے ہے، پورا عشر اور پوری دنیا کے انسان سامنے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے جو ان کو معبود، الہ، کیا کیا اللہ شامل کرتے تھے، ان کا کیا حال ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں پیغمبر کی یہ مجال ہی نہیں، اسے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ جو وہی آئے اس کے علاوہ کوئی بات کرے، تو اب ان پر ثابت کیا جا رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ اللہ، جب اللہ پاک کہیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا، اتخذونی و امی، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، الہین دو معبود، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ ہمیں بھی معبود بنا لو۔ فوراً عیسیٰ علیہ السلام روز محشر تو یا رب نفسی کہنے والے، قال، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، سبحانک، تیری ذات شرک سے پاک ہے۔ وہاں بھی اعلان کریں گے، سبحانک، تیری ذات تو شرک سے پاک ہے، ما یکون، ما نہیں، یکون ہے، لی میرے لیے یہ جائز ہی نہیں، میرے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا، ان اقولا، کہ میں کہوں وہ بات، ما لیسا، جو نہیں، لی میرے لیے، بحق، حق، جو میرا حق ہی نہیں بنتا، میں وہ بات کہوں، یہ مجھے زیب ہی نہیں دیتا، یہ میرے مجال ہی نہیں ہے۔ یہ وہاں کھول کے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آگے کہیں گے، ان اگر کون تو، اگر ہے، قل تو ہو، میں نے یہ بات کہی،
اگر میں نے یہ بات کہی ہوئی ہے فقط بے شک علمتہ، اللہ تجھے اس کا علم ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوئی ہے تو اللہ جی آپ کو اس کا پورا علم ہے، آپ جانتے ہیں۔ تعلم، تیری ذات جانتی ہے، اللہ تو جانتا ہے، ما فی نفسی، جو میرے نفس کے اندر ہے، دل میں ہے، وہ تو جانتا ہے۔ ولا، اور نہیں، عالم، میں جانتا، اور مجھے علم نہیں ہے، ما فی نفسی کا، جو تیرے اندر ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے اندر ہے پروردگار تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ابھی ان کا ہے اِنَّ کا، بے شک تو، انتا، تو ہی، اے اللہ پاک بے شک تیری ذات ہی، علامہ ہے، علم والی ہے، الغیوب، ساری چھپی باتوں کو جاننے والی صرف تیری ذات ہے، تیرے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ آگے ہے ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، ما نہیں، قلت میں نے کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں میری کیا مجال ہے کہ میں کہتا مجھے معبود بنا لو۔ ما قلت، نہیں کہا میں نے، لہم، ان سے، میں نے ان سے نہیں کہا، الا سوائے، ما امرتنی، ما جو امرتا تو نے حکم دیا، نی مجھے، جو کچھ تو نے مجھے حکم دیا، مجھ پر امر کیا، میں نے وہی ان سے کہا ہے۔ کیونکہ رسول جو ہے نا وہ اللہ کی وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، جو اللہ کے صرف اتنی بات کرتے ہیں۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام وہاں کہہ رہے ہیں ما قلت لہم، میں نے ان سے نہیں کہا کچھ بھی، الا سوائے، ما امرتنی بہی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا اس کے سوا۔ اور وہ کیا بات میں نے کی ہے، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، یہ کہ بندے بن جاؤ اللہ کے، یہ کہ بندگی اور غلامی کرو اللہ کی۔ کیوں اللہ کی کرو؟ ربی، وہ میرا بھی پالنے والا ہے، وَرَبَّكُمْ، اور وہ تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ یعنی مجھے اللہ زیب نہیں دیتا، جب میں نے پیدا تو نے مجھے کیا ہے، تو پیدا نہ کرتا میں پیدا ہی نہ ہوتا، تو مجھے پالتا نہ، یہ آکسیجن نہ بناتا، زمین نہ بناتا، یہ خوراکیں زمین پہ نہ اگتی تو کون پالتا؟ لہٰذا یہ تیرا حق بنتا ہے، تو الہ ہے۔ اعبدوا، میں نے صرف یہ کہا ہے، اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو۔ کیوں؟ ربی، وہ مجھے بھی پال رہا ہے، وَرَبَّكُمْ، اور تم سب کو بھی پال رہا ہے، وَكُنْتُ، اور رہا، علیہم، اوپر ان کے، شہیدہ، گواہ، نگہبان، اور میں ان پر نگہبان رہا، ما دمت، جب تک رہا، فیہم، ان میں، جب تک میں زندہ رہا، اس قوم میں رہا، میں گواہ ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کرو۔ فلما، پس جب، توفیتنی، تو نے میرا وقت پورا کر دیا، یہ وفات کے لیے آتا ہے، جب تو نے میرا وقت پورا کر دیا، تو نے مجھے اٹھا لیا، تو نے مجھے وفات دی، سارے ترجمے ہیں۔ فلما توفیتنی، پس جب تو نے میرا وقت جب پورا کر دیا، کنتا، تو ہو گیا، انتا، تو ہی، علی، انت الرقیب، نگہبان، علیہم، ان پر، جب میرا وقت پورا ہو گیا پروردگار پہ تیری ذات ہی ان کے اوپر نگران تھی، مجھے کوئی پتہ نہیں میرے بعد وہ کیا کرتے رہے۔ یعنی ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، سب کچھ وہ مدد کرتے ہیں۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، کہتے ہیں کنتا انتا، بے شک تو ہی، الرقیبہ، نگران رہا، علیہم، اوپر ان کے، جب مجھے اٹھا لیا گیا، میرا وقت پورا ہو گیا، میری زندگی کے بعد تو ہی اللہ ان کا نگران تھا۔ وَأَنْتَ، اور تو، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کے اوپر، شہیدہ، خود ہی نگران ہے، خود ہی گواہ ہے، خود ہی دیکھ رہا ہے۔ تیری ذات ویسے بھی ہر چیز دیکھ رہی ہے۔ آگے پیغمبر ہیں، رسول ہے، ہر رسول جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بندے جتنی حد تک اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ یہ فکرہ جو ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے۔ ان، ساتھ ہی
رسول بول گئے ہیں ان اگر تو عذبہم تو ان کو عذاب دے، اگر تو ان کو عذاب دے فإنہم بے شک یہ عبادک تیرے بندے ہیں، اے پروردگار اب تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو ان کی بخشش کرنا چاہے، ان کو معاف کرنا چاہے، فَإِنَّكَ بے شک تو انتا تو ہی العزیز بڑا زبردست طاقت والا حکیم حکمت والا ہے۔ آپ پروردگار تو معاف کر دے تب بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو عذاب دے تو یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ تیرے بندے ہیں، ان کی کیا مجال ہے منہ یہ بھاگ سکیں، یہ تیری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اگر تو ان کو عذاب دے بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جب تہجد کے لیے اٹھے تو ساری رات صرف یہی ایک آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک یہ پڑھتے پڑھتے فجر ہو گئی اور آپ کے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ اور ایک بار حضرت انس ہیں، مصحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں، وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے، تو صبح میں نے وجہ پوچھی کہ آپ ایک رات یا رسول اللہ پوری ایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے، تو چونکہ ان میں بڑی کہتے ہیں میرے پیارے صحابی میں اللہ رب العزت سے بار بار یہ پڑھ کے نا در حقیقت شفاعت کا حق لے رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کر لی۔ میں بھی اپنی امت کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ان تعذبہم اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے فإنہم عبادک بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو ان کو معاف کر دے فإنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تیری ذات بڑی غالب، تیری ذات بڑی حکمت والی ہے۔ اب اللہ بھی جواب دیں گے قیامت والے دن، قال اللہ، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، اللہ اس کے بعد کہیں گے ھذا یوم یہ آج کا جو دن ہے نا، ینفع یہ نفع دے گا الصادقین سچوں کو، صدقہم ان کے سچ کی وجہ سے۔ آج کا دن وہ دن ہے صرف سچوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا، آج عمل کا دن نہیں ہے، آج جزا کا دن ہے۔ لہذا یہ ذہن رکھنا ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا سچ یہ گواہی دینا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ اور ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ لہذا آج جو اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دیتے رہے، اپنے مالک کو راضی کرتے رہے، شریعت کے مطابق سچ جو میثاق اللہ سے روح نے کیا تھا اس پہ پورا اترے ہیں، تو قال اللہ کہے گا ھذا یوم ہے عیسیٰ آج کا دن وہ دن ہے ینفع الصادقین سچوں کو نفع ہوگا، صدقہم ان کا سچ انہیں نفع دے گا، اور ان کا نفع یہ ہے لہم جنات ان کے لیے یہ باغات ہیں جو سامنے خوشبو آ رہی ہے، تجری من تحت الانہار ان کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے، آبادا ابدی ابدی ہمیشہ کے لیے ان کو یہ دے دیے گئے ہیں۔ رضی اللہ عنہم رضیہ راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے، ورضو اور وہ بھی راضی ہو گیا ہے عنہ اس سے۔ جو جنت جو کام دنیا میں کرتے رہے اچھے، آج اس کے بدلے میں جب نعمتیں ملی ہیں جنت، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ذالک یہی ہے الفوز کامیابی العظیم بڑی، دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے جو آج یہ لے گئے۔ لیکن آگے پھر اللہ کہتے ہیں پھر بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، سن لو اہل کتاب اور سن لو مسلمانوں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک بادشاہی اختیار، السماوات سارے آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، آسمانوں زمین کی ساری بادشاہی اللہ کی ہے، وما فینا
وما اور جو کچھ فیہن ان میں موجود ہے، ان میں جو کچھ موجود ہے، جتنی مخلوقات موجود ہیں، یہ آسمان زمین، اس کے اندر انسان، درخت، درند پرند چرند، فرشتے، نوری ناری، یہ مٹی والے خاکی، ساری مخلوقات، سب پر بادشاہی ایک اللہ کی ہے، اس لیے کہ پیدا اس نے کیا ہے، پال وہ رہا ہے، اسی کی بادشاہی جچتی ہے۔ یہ اللہ اعلان اس دن بھی کریں گے اور آج بھی کر رہے ہیں قرآن میں کہ للہ، اللہ کے لیے ہے، کسی پیغمبر رسول کے لیے نہیں، ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی، وما فیہن اور جو کچھ اس دونوں میں مخلوقات ہیں، سب پر اللہ کی بادشاہی ہے، وہو اور وہی ایک ذات ہے، اللہ کل شیء ہر چیز کے اوپر قدیر، پوری قدرت طاقت رکھتی ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، وہ قدرت والا صرف وہی ہے۔ اس سبق کو دہراتے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ کیا تو نے قُلْتَ لِلنَّاسِ لوگوں سے یہ کہا تھا، اتخذونی و امی مجھے اور میری ماں کو بنا لو، الہین دو معبود ہمیں بنا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جتنی دیر سچے رہے، خالص وہ عیسیٰ ابن مریم کہتے رہے، جو وقت گزرتا گیا، تاریخ میں آتا ہے 300 سال بعد، تو مریم علیہ السلام کی اتنی منتا ہو گئی کہ اس وقت ہرقل بادشاہ جو روم کے قیصر تھا، وہ بھی اپنے جھنڈے پر مریم علیہ السلام کی تصویر لگاتا تھا، اور ہر جگہ پہ ان کے نام کے بت بنا کے، اور ان کوئی مادر خدا کہتا، ذرا جن سے یہ راضی سمجھ گئے ان کی ستِ خیر ہے۔ اتنا شرک مریم علیہ السلام کے نام کا انہوں نے پھیلا دیا تھا یہودیوں کی ضد میں۔ بعض اوقات چونکہ وہ آپ پہ تان کرتے تھے، مریم علیہ السلام پہ الزام لگاتے تھے، تو یہ اس کی ضد میں انہوں نے پھر ساری حدیں پار کر دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، کالا کہیں گے، سبحانک تو پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، ما یکون لی مجھے یہ جائز ہی نہیں ہے، ان اقولا کہ میں ایسی بات کہوں، ما لیس لی بحق جو کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، وہ بات میں کہوں یہ مجھے میری مجال نہیں ہے۔ ان کنتو اگر ہوئی ہے، قل تو ہو یہ بات، اگر میں نے یہ بات کی ہے، فقد علمتہ اے اللہ پاک آپ کو اس کا پورا علم ہے، آپ جانتے ہیں میں نے کہی ہے، تو تعلم تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے اندر ہے وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسی کا جو تیرے اندر ہے وہ غیب میں نہیں جانتا، انکا انت بے شک تیری ذات ہی علام الغیوب سارے غیبوں کو جاننے والی ہے، اور کوئی غیب نہیں جانتا سوائے تیری ذات کے۔ ما قلت لہم آگے خود ہی وضاحت کرتے ہیں، نہیں کہا ان سے میں نے، الا سوائے ما امرتنی بہی جو مجھے تو نے حکم دیا ہے اس کے سوا میں نے کچھ نہیں کہا، اور وہ حکم یہ ہے، انعبد اللہ یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، بندے بنو اللہ کے، ربی وہ میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہیں بھی پال رہا ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور میں ان کے اوپر نگران رہا، گواہ رہا، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں رہا۔ جتنی دیر پیغمبر ہوتا ہے وہ جان رہا ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں، لیکن اندر کی بات پھر بھی دے، اور پیغمبر کے جانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں، فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی جب میرا وقت پورا ہو گیا، کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبُ پھر تو ہی ان کے اوپر نگران تھا، علیہم ان کے اوپر، پھر تیری ذات ہی دیکھ رہی ہے وہ کیا کر رہا ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اب آگے خود ہی سفارش دبے لفظوں میں کر گئے ہیں کہ یہ تو الہ بنائے ہوئے تھے مریم علیہ السلام کو، میں نے نہیں کہا، اب ان کی غلطی تو بڑی ہے، لیکن ساتھ طریقے سے کہہ گئے، ان تعذبہم اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، غلام ہیں، تو مالک ہے، تو چاہے تو ان کو سزا دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ
حالانکہ ویسے سفارش مشرک کی نہیں کی جا سکتی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دبے لفظوں میں جواب دیتے دیتے کر گئے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف بھی کر دے، فَإِنَّكَ، بے شک تیری ذات، انتا تو، العزیز زوروں والا ہے، طاقتوں والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے، تیری حکمت اور زور چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ قال اللہ کہیں گے عیسیٰ ھذا یوم، یہ دن آج مشرکوں کو معاف کرنے والا نہیں، ھذا یوم، یہ آج کا دن ایسا ہے ینفع الصادقین صدقہم، آج صادق لوگوں کو، سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، آج اعمال کا جزا دینے کا دن ہے۔ ان کے لیے لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری جاری ہے، رواں دواں ہیں، چل رہی ہیں، من تحت الانہار، ان کے نیچے ٹھنڈے پانی والی نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے ان کو قبضہ دے دیا گیا ان کا، ابدا، اب ابدی اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ورضوا عنہ، اور جنتوں کے ملنے پر وہ بھی پورے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو وہ پا گیا ہے۔ للہ، سن لو، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں زمین کی ساری بادشاہی اور اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر بستا ہے، وہ نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو، سب کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر پورا زور اور قدرت رکھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔